بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 80ویں کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت سنیں، آج بھی عنوان نہیں ہے بلکہ خبر کا ابتدائی حصہ ہے۔ بعث وزیر الخارجیة الإسرائیلی جدع ساعر رسالة إلى مجلس الأمن محملا الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات، ودعا مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها۔ بعث یبعث کا معنی ہے بھیجنا، رسالۃ پیغام کو، میسیج کو کہتے ہیں، مجلس الامن سلامتی کونسل، وزیر الخارجیہ الاسرائیلی وزیر کی صفت ہے، الخارجیہ وزیر خارجہ، اردو میں کہتے ہیں وزیر خارجہ، فورن منسٹر، اور ودیش منتری ہندی میں کہتے ہیں۔ وزیر الخارجیہ کا مطلب ہے امور خارجہ کے وزیر، جیسے وزیر خارجہ اردو میں ہے تو وزیر خارجہ کا مطلب ہے وزیر امور خارجہ، اور وزیر داخلہ کا مطلب ہے وزیر امور داخلہ۔ امور کو اردو میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے، عربی میں بھی حذف کر دیا گیا۔ وزیر الخارجیہ دراصل ہے وزیر الشؤون الخارجیہ، وزیر الداخلیہ وزیر الشؤون الداخلیہ۔ الاسرائیلی یہ وزیر کی صفت ہے، نہ کہ خارجیہ کی۔ جدع ساعر یہ نام ہے، رسالۃ پیغام کو کہتے ہیں، مجلس الامن سلامتی کونسل، محملا یہ حال ہے ترکیب میں، بعث کا فاعل ہے وزیر الخارجیہ جدع ساعر، اور وہ ذو الحال ہے فاعل، اور محملا یہ حال ہے۔ حمل یحمل تحمیلا کا معنی ہے ڈالنا، کسی کے اوپر لادنا، کوئی ذمہ داری ڈالنا۔ الحکومت العراقیہ یہ محملا اسم فاعل کا جو کہ حال بن رہا ہے، اسم فاعل حمل یحمل تحمیل سے، اس کا مفعول به اول ہے محملا الحکومت العراقیہ، اور المسؤولیت یہ محملا کا مفعول به ثانی ہے، دوسرا مفعول به ہے۔ عن الہجمات یہ المسؤولیہ سے متعلق ہے، المسؤولیہ عن الہجمات کا مطلب ہے حملوں کی ذمہ داری، ہجمات کا معنی حملوں کی ذمہ داری۔ ودعا مجلس الامن، مجلس الامن دعا کا مفعول به ہے، اور دعا میں فاعل ہوا ضمیر وزیر الخارجیہ کی طرف لوٹ رہی۔ دعا مجلس الامن، دعا کو اسی طرح سے لکھیں گے الف کے ساتھ، حرف وہ معتل یعنی جس کے آخر میں حرف علت واو ہو، آخری حرف، 3 حرفوں میں سے آخری حرف، جیسے دعا میں ہے دال عین اور الف، دعا تو اس کی در اصل واو ہے، یہ الف واو سے آیا ہے، تو جہاں الف واو سے آیا ہو وہاں الف کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، اور جہاں الف یا سے بدل کر کے آیا ہو وہاں الف کو یا کی شکل میں ہی لکھا جائے گا۔ جیسے رما اور مشا میں آخر میں شین کے بعد میں اور میم کے بعد میں یا لکھی جائے گی، الف بشکل یا لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی اصل رما یرمی رمین یا اصل میں ہے، اور مشا یمشی مشین وہاں بھی اصل یا ہے۔ اور دعا اور تلا جس کے معنی قرآن شریف کی تلاوت کرنا، دعا اور تلا جیسوں کو جن کے آخر میں اصل میں واو ہے، واو سے بدل کر کے الف آیا ہے، تو اس الف کو الف کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے املا کا، اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کر لیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ غلطیاں کی جاتی ہیں، اس کو اگر یوں لکھ دیا جائے تو پھر وہ دعیہ ہو جائے گا، جو اس کا مجہول ہوگا، دعیہ۔ دعا مجلس الامن سلامتی کونسل، للتحرک، تحرک کے معنی ہے کوشش کرنا، حرکت میں آنا، کوشش کرنا۔ تأکد کا معنی ہے یقینی بنانا یا یقین کرنا۔ من ان الحکومت، من ان یہ متعلق ہے تأکد کے، ان الحکومت العراقیہ تفی، وفا یفی، وفا ان کا معنی ہے پورا کرنا، وفا کرنا، پورا کرنا۔ التزامات کے معنی پابندیاں۔ ترجمہ دیکھیں، وزیر الخارجیہ بعث وزیر الخارجیة الإسرائیلی جدع ساعر رسالة إلى مجلس الأمن، اسرائیل کے وزیر خارجہ جدع ساعر نے سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے یا ایک خط بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، محملا الحکومت العراقیة المسؤولیة عن الہجمات، عراقی حکومت کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے،
اس کو اس کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں، بلکہ ملائیں گے ہی ضرور، کیونکہ یہ اسی کا حال ہے۔ تو اسرائیل کے وزیر خارجہ جدعون سائر نے عراقی حکومت کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سلامتی کونسل کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ ودعا مجلس الامن للتحرك والتأكد من ان الحکومت العراقیہ تفی بالتزاماتها، اور انہوں نے سلامتی کونسل کو اس بات کے یقینی بنانے اور کوشش کرنے کی دعوت دی ہے کہ عراقی حکومت اپنی پابندیاں پوری کر رہی ہے، اور سلامتی کونسل کو حرکت میں آنا ہے اور اس بات کے یقینی بنانے کی دعوت دی ہے کہ عراقی حکومت اپنی پابندیاں یا اپنی ذمہ داریاں، التزامات کا ترجمہ ذمہ داریاں بھی کہہ سکتے ہیں اور پابندیاں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی پابندیاں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، پوری نبھا رہی ہے۔ بس آج کا سبق مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف جودھ پور راجستھان۔ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ طلباء اور علماء تک عربی زبان کے شائقین تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔